حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں ایک شخص نے اپنی زندگی کے 480 سال رب تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں گزار دیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو اس کے حال پر ترس آیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے آ کر یہ جملے کہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی کہ یا موسیٰ نبی اللہ، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کے 480 سال کے گناہ بخش دیے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کے 24 حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، سرکار تمامی انبیاء سے افضل ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر کوئی کافر دل سے اس کلمے کو پڑھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مشکات کے نورانی الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایسے امتی کو نکالے گا، اس کی برائیوں کے 99 دفاتر ہوں گے، ہر دفتر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ تجھے اپنی کس برائی سے انکار ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر رب العزت اس سے کوئی عذر طلب کرے گا، مگر وہ کوئی عذر پیش کرنے سے معذور ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، ہم تو تم پر ظلم نہیں کریں گے، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اس نیکی سے تمہارے گناہوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر رب کریم ایک کاغذ کا پرزہ نکالے گا جس پر تحریر ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں کے دفتر ہوں گے، دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھ دیا جائے گا۔ اس آدمی کو بلایا جائے گا کہ اپنے اعمال کے اوزان پر حاضر ہو، کیونکہ قرآن مقدس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، وہ بندہ نامہ اعمال والی جگہ پر میزان عمل پر حاضر ہو جائے گا، یہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ اس کی برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے کے مقابلے میں کم وزن ہے۔ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ، اتنے گناہوں کے سامنے ایک کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد ہوگا اس کاغذ کے پرزے پر کلمہ طیبہ لکھا ہے، اور کلمہ طیبہ سے بھاری کائنات انسانی میں اور کوئی چیز نہیں۔ کشف الغمہ جلد اول صفحہ نمبر 265 پر یہ عبارت موجود ہے۔ حضرت کائنات کے ساری کائنات کے سردار میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دے کہ اس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، پیارے پھر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ نے عرض کی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے جو صرف میرے لیے خاص طور پر مخصوص ہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفہم مالت بسم لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ،
اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اسم جلالت کائنات کی ساری اشیاء سے بھاری ہے۔ صحیح مشکات کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ اور کشف الغمہ جلد اول صفحہ نمبر 21 پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ 17 پر ایک حکایت بھی موجود ہے۔ ہندوستان میں ایک بدو رہتا تھا، سال ہا سال سے ایک ہندو رہتا تھا جو سال ہا سال سے بت پرستی کرتا تھا، بتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ زمانے کی ستم ظریفیوں نے اسے کسی مشکل میں الجھا دیا۔ اس نے مشکل حل کرنے کی بتھیری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سال ہا سال سے جس بت کی پرستش کی ہے آج اس سے اپنی مراد مانگوں، مشکل کی آسانی کی دعا مانگوں۔ بت کے سامنے اس نے اپنی مشکل بیان کی، مراد مانگی۔ بت نہ سن سکتا تھا نہ اس نے کوئی ایک سنی اس کی، سن بھی کیسے سکتا تھا جب کہ خود تراشیدہ پتھر تھا۔ وہ شخص بت سے نا امید ہو گیا۔ اس نے سوچا مسلمان ایک رب کو مانتے ہیں، میں بھی اسی ایک اکیلے رب کی طرف رجوع کر کے دیکھوں۔ چنانچہ اس نے نگاہ شرمسار آسمان کی جانب اٹھائی، بلند آواز سے کہا یا صمد۔ فضا میں کڑکا ہوا، بجلی چمکی، نور کا ہالہ فلک پہ چھایا، ندا آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ جو مانگتا ہے تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فرشتوں نے خدائے وحدہ لا شریک کی اتنی نظر شفقت دیکھی تو پوچھا، وہ شخص جو مدت ہائے مدت سے بت کی پوجا کرتا رہا مگر اس نے اس کی تو کوئی بات نہ سنی، جبکہ میرے مالک تجھے ایک مرتبہ پکارا ہے تو نے جواب دے دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر میں بھی اس بت کی طرح جواب نہ دوں تو پھر جھوٹے اور سچے خدا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ ماجرا دیکھا فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ